عزیزان گرامی وقار، یہ ساری باتوں کے بعد ہم آتے ہیں اس کربلا کے میدان میں جو خونی منظر ہے۔ وہ اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ ہمارے ہر جوان کو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ مصیبتوں سے بھاگ جانے کا نام اس کا علاج نہیں ہے، مصیبتوں سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہی یہ حسینی ایمان ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہمیں بھی مشورہ دیتے ہیں، بہت سارے حالات بہت خراب ہیں، حالات بہت خراب ہیں۔ ایسے میں نے دیکھا ہے ابتدائی اسلام سے لے کر آج تک حالات خراب ہی رہے، کب اچھے ہوئے تھے؟ کیا آپ کو اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے پھولوں کی سیج پر سجا کر لایا جائے گا تبھی آپ بولو گے؟ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں حالات بہت خراب ہیں۔ میرے عزیزو، اس سے بڑے بڑے حالات خراب ہو کر گئے اور اب بھی جائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، انہی برے حالات کے درمیان اسلام کا پرچم بلند کرنا اور اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینا، یہ ایک ایسا تاریخی قدم ہے۔ کل کو آنے والی نسلوں کا ایمان بھی تم سے جڑا ہوا ہے، کل کو آنے والی نسلوں کے جذبے اور ان کے حوصلے بھی تمہاری زندگیوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج اگر تم بزدل ہو گئے، پھسل گئے، تو کل تو وہ لوگ پوچھیں گے محمد کس کا نام تھا؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ اگر آج تم مصلحتوں کے پردوں میں چھپ کر کے رہے، ہاں زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ سب کو پتہ ہے، انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے موت آئے گی۔ اور سنیوں، اس بات سے اگر خوف ہے تو پھر کربلا سنتے کیوں ہو؟ کربلا کی داستانیں کیا مزے لے کر سننے کے لیے؟ سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، زندگیاں پوری قربان کی ہیں اس میدان میں، اور اپنی نہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آدمی اپنی مصیبت تو برداشت کر لیتا، اپنے رشتہ داروں کی مصیبت بہت مشکل ہے۔ تم اپنے سامنے اپنی ماں کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ پاؤ گے، اپنے بچوں کی ہلکے بخار کو بھی نہیں دیکھ پاؤ۔ مجھے کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، میں اپنی پریکٹیکل لائف ہی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ 2 سال کا میرا بچہ تھا، انگلی اس کی دروازے پہ پھنس گئی تھی، کٹ گئی اور لٹک گئی اتنی تیزی سے کہ دروازہ آدھی انگلی کو کاٹ دیا، اور بے چینی اتنی بے قراری کہ اٹھا کر میں بھی بھاگتا ہوا ہاسپٹل پہنچا، اور بھی تھے 2 لوگ۔ چھوٹا بچہ 2 سال کا ہو اور وہ چیخ رہا ہے، اس کی چیخوں سے ہماری روح بے قرار ہے۔ ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے دیکھا، فوراً پکڑ کر خون بند کیا، اور اس کے بعد کہا اس کو ٹانکے لگانے پڑیں گے، ٹانکے لگائے بغیر یہ کٹ کے گر سکتی ہوں۔ ہم نے کہا اس فوراً جو بھی فیصلہ لینا ہے۔ نرس ڈاکٹر مل کر میرے بچے کو اندر لے جاتے، ہمیں کہتے آپ مت آنا، آپ باہر کھڑے رہو، کیونکہ باپ اور ماں کی بے قراری اور بے چینی دیکھتے ہیں ڈاکٹر۔ کہا کہ ہمارے کام میں خلل ہوگا، میں کہا میں دیکھوں گا، کہا نہیں دیکھ سکو گے۔ اور حقیقت بات ہے میرے عزیزو، اندر جانے کی ہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ جب وہ لوگ ٹانکے لگا رہے تھے، اللہ کوئی بے ہوشی کی دوا وغیرہ نہیں، ایسے ہی ٹانکے لگائے جا رہے تھے، اور بچے کی چیخ سے پورا ہاسپٹل گونج رہا تھا۔ سچ بتاؤں ہمارے آنسو ہے کہ تھمتے نہیں تھے، بے قراری ہے کہ رکتی نہیں تھی۔ جلدی سے جاؤں بچے کو اٹھا لوں، جلدی سے جاؤں سینے سے لگا لوں، دور سے پکارتا رہا بیٹا بس تھوڑا اور، بس تھوڑا اور، ہو گیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہ بے قراری مجھے آج بھی یاد آتی ہے۔ پھر اس دن بھی میں نے یاد کیا تھا، صرف انگلی کٹی تھی تو یہ بے قراری تھی۔ وہ سید الشہداء امام علی مقام کی گود میں ظالموں نے بچوں کو چھلنی کر دیا تھا، ان کے حلقوں میں تیر چلا کر امام کے ہاتھ میں ہی ان کے بچے کو شہید کیا تھا۔ کیسے وہ اپنے ہاتھ میں بچہ اٹھا کر کے کھڑے ہوں گے؟ ایکسپلین ہم نہیں کر سکتے اس چیز کو، تصور سے بڑھ کر کے یہ چیز۔ ہم سب کے صبر مل کر کے بھی امام حسین کے قدم تک نہیں پہنچ سکتے، ہماری زندگیوں کے سب کے صبر۔
میرے عزیزوں یہ آسان کام نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے عزیزوں کی موت ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا شہید ہوتا جا رہا ہو. جو امام علی مقام کی طرف سے آ رہا ہے. امام حسین جانتے تھے ہمارے قافلے میں کل ملا کر 82 لوگ ہیں، ادھر 22,000 کا لشکر ہے، مقابلہ کیسے ہوگا؟ کیا امام علی مقام کو دنیاوی حالات پر خبر نہیں تھی؟ وہ رسول اللہ کے وہ وارث جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جود و سخا پورا حسین کو دیا گیا. کیا وہ امام علی مقام کو حالات کی خبر نہیں تھی؟ سب خبر تھی، انہیں پتہ بھی تھا یہ کوئی مقابلہ نہیں. لیکن وہی میں جو کہتا ہوں امتحان کی گھڑی بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، بہت الگ ہوتی ہے. امام علی مقام کو کربلا کے میدان میں کھڑے رہنا تھا. قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ بن کر کے کہ تمہاری زندگی میں اس سے بڑھ کر کے تکلیف نہیں آ سکتی. تمہاری جو بھی تکلیفیں ہوں گی وہ چھوٹی ہوں گی، اور تم اگر گھبراتے ہو کبھی چھوٹی مصیبتوں میں تو اے مسلمانوں مجھے دیکھ لینا. امام حسین کا یہ درس تھا، تم دیکھ لینا. آج مجھے بتاؤ کوئی بھی ایسا بندہ ہے جس کو بھوکا اور پیاسا بھی رکھا جا رہا ہو، جس کی ساری نسبتوں کو پامال کر کے کربلا کے میدان میں زبردستی لایا گیا ہو، جہاں جانور بھی پانی پی سکتے ہوں اور رسول اللہ کا گھرانہ پانی نہیں پی سکتا. یہ صبر اور استقامت کی وہ گھڑی. اب سوچو ایک ساتھ کسی کے ساتھ حادثہ ہوا ہوگا، میں مانتا ہوں، جیسے کئی پہاڑ کی چٹان کے نیچے آ گئے، کوئی بہ کے ایک ہی خاندان چلا گیا، ایسے حادثے تو ہو سکتے ہیں. ایک ساتھ چلے گئے، کوئی کسی گھر پہ ایسا ہوا ہو. امام علی مقام کے ساتھ ایسا نہیں، سٹیپ بائی سٹیپ دیکھا جا رہا ہے. صبح سے لے کر ایک کی موت، اس کو برداشت کرنا، اس کو سہنا. ریکوری کے لیے وقت تو لگتا ہے، لیکن کیسے ایک ساتھ مل کر پورے خیمہ حسین کو نہیں ختم کیا گیا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی پہلے جا رہے ہیں، جو جاتے دعا سلام کر کے میدان میں جاتے اور واپس نہیں آتے تھے. اور اگر واپس آتے تو صرف اتنا کہتے تھے کہ پانی کی چند بوند مل جائیں تو اور لڑیں گے. لیکن میرے عزیزوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پاک اس وقت آپ اندازہ کرو 56 سال کی عمر ہے. 56 سال کی عمر میں وہ ایک ایک لاش کو اٹھا کر کے جمع کرتے جا رہے ہیں. اور جب باری آئی خاندان کی، اور خاندان میں حضرت امام قاسم جو امام حسن کے بیٹے جوان تھے 19 سال کے، جب وہ جا رہے تھے تو امام علی مقام نے ان کو دیکھ کر کے صرف اتنا کہا تھا میرے مرحوم بھائی امام حسن کی تم یادگار تھے. لیکن یہ ساری یادگاریں ایک کے بعد دیگر میدان کربلا کی رونق بنتی جا رہی تھی. وہ گئے وہ یزیدیوں کے درمیان کتنی دیر تک ایک تنہا شیر لڑے گا. یہ سارے بھیڑیے جب جتھے کے ساتھ حملہ کرتے، تیروں سے چھلنی کر کے زخمی کر کے گراتے اور پھر سر کو جسم سے الگ کر دیتے تھے. حضرت امام قاسم اور حضرت علی اکبر جو حضرت امام حسین کے بڑے شہزادے ہیں، ان کی بھی عمر تقریباً 19 یا 20 سال کی عمر. سوچو اے نوجوانوں جن کی عمریں آج 20 سال کے آس پاس ہیں، 18 سال 20 سال 22 سال. اے نوجوانوں تمہاری اس جوانی کی زندگی میں تم رات بھر گیم کھیلتے ہوئے بیٹھے ہو، انٹرنیٹ چلاتے ہو، اور امام حسین کے شہزادے اسلام بچانے کے لیے اپنی جانوں کو ہتھیلی پر لے کر کربلا میں کھڑے تھے. کل قیامت کو کیا منہ دکھاؤ گے ان کے سامنے؟ ان کی بھی تو جوانیاں تھی، ان کی بھی تو شادیاں ہونی تھی. وہ رسول اللہ کا گھرانہ تھا، پورے اسلام کی عزت کو بچانے کے لیے وہ کربلا کے میدان میں قربانیاں دے رہا ہے. وہ منظر مجھے یاد آتا ہے حضرت عباس علم بردار، حضرت امام علی مقام کے بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں. حضرت عباس مولا علی شیر خدا کے بیٹے ہیں. ان کو ایک چیز بے قرار کر گئی. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، اپنی تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے آدمی، اپنے اہل خانہ اپنے رشتہ داروں کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتا.
ہوا یہ کہ 9 سال کی بچی حضرت بی بی سکینہ، وہ حضرت امام علی مقام کی چھوٹی شہزادی ہیں، وہ حضرت عباس سے کہنے لگی چچا کیا آپ جا کر کے ہمارے لیے پانی کا انتظام کر سکتے ہیں؟ تو حضرت عباس سے اب رہا نہ گیا، کہا اپنی پیاس تو برداشت کر سکتے ہیں، بچوں کی پیاس کے لیے کیسے برداشت کریں؟ حضرت عباس کہتے ہیں کہ بیٹی سکینہ میں تیرے لیے پانی لاتا ہوں۔ یا توجہ، وہ گئے کسی طرح سے، وہ جواں مردی جو حیدر کرار کے شہزادوں میں وہ کہیں نہیں مل سکتی، سارے ان یزیدیوں کے نرگے کو پھلانتے ہوئے دریائے فرات پر گئے بھی اور مشکیزہ پانی کا بھر لیا۔ ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، وہ بھی تو بھوکے اور پیاسے، دریائے فرات پر پہنچ بھی گئے، پانی بھر بھی لیا۔ خیمہ امام حسین پر پانی لانا یہ بات کی بات تھی، لیکن چلو میں تو خود کے پانی تھا، پہلے خود بھی تو پی سکتے تھے۔ امام حسین کے خیمے تک پانی پہنچانے کے لیے وہ آئے ضرور تھے، لیکن خود بھی تو 3 دن کے پیاسے ہیں، پی لیتے۔ چلو بھر پانی اٹھایا اور پھینک دیا، کہا کہ یہ غیرت میری گوارا نہیں کرتی کہ حسین کے گھر والے پیاسے اور میں پانی پی رہا ہوں۔ رسول اللہ کا لاڈلا نواسا پیاس میں ہو اور میں یہاں اپنی پیاس بجھا رہا ہوں، ایک قطرہ پانی نہیں پیا۔ یہ کیسا ایمان تھا، کوئی بھی ہو اپنی پیاس سے بجھا لیتا، لیکن رسول اللہ کے اس گھرانے کی کتنی مثالیں آپ کے سامنے۔ حضرت عباس مشکیزے سے پانی لے کر کے وہ جب واپس لوٹ رہے تھے، یزیدیوں میں شور مچ گیا کہ اگر یہ پانی گیا واپس تو لڑائی لمبی ہو جائے گی، ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے حیدر کرار کے شیروں کا، کسی طرح سے یہ پانی ختم کر۔ کسی ظالم نے آ کر حضرت عباس کے دائیں مونڈے پر تلوار ماری تو ہاتھ ہی کٹ کے گر گیا۔ یہ کوئی میں ٹھوکر لگ کر چمڑی نکلنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہاتھ کٹ کے گرا ہو جس پہ مشکیزہ پانی کا پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عباس نے کہا بائیں ہاتھ سے اٹھا لیتا، ہمت نہیں ہاری، پانی مجھے سکینہ کو پلانا ہے۔ جب وہ دوسرے ہاتھ میں پانی اٹھا کر دوڑ رہے تھے تو یزیدیوں نے یہ ہاتھ کو بھی کاٹ دیا، یہ ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ جس کے بازوؤں کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے ہوں اس کی کیفیت کیا ہو، کیا درد نہیں ہوتا ہو، کیا تڑپ نہیں ہوتی ہو، لیکن ان کے اندر ایک ہی دھن تھی کہ مجھے پانی پلانا ہے خیمہ حسین۔ جو وہاں بچے پیاسے ہیں، اپنے دانتوں سے پکڑ لیا مشکیزے کو، کہا میں اس طرح سے جاؤں گا بغیر ہاتھوں۔ یزیدی ظالموں نے دیکھا کہ یہ ہار نہیں مانتا ہے تو تیروں سے چھلنی کر 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 کے اس مشکیزے کا پورا پانی بہا دیا۔ حضرت عباس کہتے ہیں اب میری ہمت ختم ہو گئی۔ حضرت عباس کہتے ہیں اب میں نہیں جا سکتا خیمہ امام حسین کی طرف، گر گئے، زخموں سے چور چور تھے، خون رس رہا ہو دونوں بازوؤں سے اور پانی بھی ختم، ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ تو ظالموں نے دیکھا کہ عباس گر گئے زمین پر تو کسی یزید نے آ کر کے آپ کے سینے پہ نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ یہ وہ منظر تھا، امام حسین دوڑتے ہوئے آئے اپنے اس چھوٹے بھائی کو اٹھانے کے لیے۔ امام حسین کے سگے بھائیوں میں یہ چھوٹے بھائی اکیلے تھے کربلا کے میدان میں۔ آ کر دیکھا تو دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں اور پورا جسم زخمیوں سے چور ہے اور نیزہ سینے پر لگا ہوا۔ آپ نے امام علی مقام نے ان کو اٹھایا، اور جانتے ہو یہ ایک ہی موقع ہے جب روایت ملتی ہے امام علی مقام نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا تھا، اپنی ریڑھ کی ہڈی کو پکڑ کر کمر کو پکڑ، الآن انکسر ظہری، آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ بھائی جب چلا جاتا ہے تو کمر ٹوٹ گئی، لیکن یہ نہیں کہا کہ ایمان ٹوٹ گیا۔ جسم کمزور ہو جاتا ہے لیکن ایمان نہیں۔ امام علی مقام آئے واپس خیمے میں،
بی بی سکینہ ویسی پیاسی تھی، آپ کی اہلیہ ویسی پیاسی، آپ کے گھر کے بچے ویسی پیاسی۔ وہ منظر کیا عجیب منظر ہے۔ مجھے بات یاد آتی آج سے 1 سال پہلے جب میں کربلا کے واقعات جیل کے اندر بھی سنا رہا تھا، تو جو غیر مسلم ہیں وہ بھی رو رہے تھے، غیر مسلم جن کا ایمان نہیں ہے، امام علی مقام کے گھرانے کی ان شہادتوں کو سن کر وہ بھی رو رہے تھے۔ یہ سانحہ ایسا ہے۔ اندر کی بیویوں نے آ کر امام علی مقام سے کہا کہ مولا ان کو تکلیف ہم سے ہے، دشمنی ہمارے سے، ہمارا 6 مہینے کا جو ننھا علی اصغر ہے اس سے تو نہیں ہے دشمنی، اب سینے میں دودھ سوکھ گیا ہے، اس بچے کو لے جائیں، شاید اس کو کچھ پانی کے قطرات وہ حلق میں ڈال دیں تاکہ اس کی پیاس کم ہو جائے۔ امام علی مقام نے اپنی بیوی کی بات سن کر کے اس ننھے علی اصغر کو اٹھا کر میدان میں تشریف لائے تھے۔ ایک بات یاد رکھیں، جس کے سر پر ہوس طاری ہو اس سے کبھی کوئی امید نہیں لگائی جا سکتی، کبھی رحم کی امید نہیں کر سکتے۔ امام علی مقام نے یزیدیوں کو پکار کر کہا میرے بچے نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا، یہ تو بولتا بھی نہیں، 6 مہینے کا ہے، لیکن دیکھو اس کی ماں کے سینے سے دودھ سوکھ گیا ہے، تم اس کو کچھ پانی پلا دو۔ ظالموں نے امام علی مقام کی یہ تقریر سن کر کے دور سے تیر چلایا اور وہ تیر سیدھے علی اصغر کی گردن پہ آ کر لگا، نشانہ ایسا تھا کہ حلقوں پر آ کر لگ گیا اور خون کا فوارہ امام علی مقام کے چہرے پر آ کر پڑا۔ وہ کیسا منظر ہوگا جب باپ اپنے بیٹے کی لاش کو لے کر کھڑا ہو۔ جلدی سے امام علی مقام نے اپنے بچے کو چھپا لیا، سینے سے لگا لیا، چہرے سے خون کو صاف کیا، یہ نہیں کہ ماتم کروں، رو دوں، چلاؤں، اللہ کی بارگاہ میں اتنا کہا کہ مولا میری یہ چھوٹی قربانی کو بھی قبول فرما لے۔ 6 مہینے کا بچہ جس باپ کی گود میں شہید ہو چکا ہو اس کا کیا حال ہونا چاہیے۔ سینے سے لگایا، بچہ ہچکیاں لیتے ہوئے خاموش ہو چکا تھا، لیکن سب سے بڑا کٹھن مرحلہ یہ تھا کہ بچے کو ماں کے حوالے بھی تو کرنا ہے۔ جب وہ خیمے کی طرف لے کر کے آئے تو خیمے کی خواتین نے پکار کر کے کہا مولا امام حسین لگتا ہے کہ بچے کو پانی پلا کر لائے، اس لیے کہ بچے کے رونے کی آواز نہیں آ رہی، بچے کے چیخنے کی آوازیں نہیں آ رہی۔ دور سے خواتین نے پوچھا امام علی مقام سے کہ مولا کیا بچے کو انہوں نے پانی پلا دیا؟ امام علی مقام نے کہا ہاں، انہوں نے ایسا پانی پلایا کہ اس کے بعد تمہارا بچہ کبھی پانی نہیں مانگے گا، اس لیے کہ اس کے مقدر میں یہاں کا پانی نہیں تھا، اس کو پانی یہ ظالم کیا پلاتے، اس کو پانی تو رسول اللہ کے ہاتھ سے پینا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثری سے پینا تھا۔ کیسا صبر کا موقع ہو سکتا ہے۔ یہ سب میں آپ کو مرحلے بتا رہا ہوں، ذہنوں کو حاضر رکھ کر کے سوچو کہ اس میدان میں کھڑے ہوئے اس امام علی مقام کے ساتھ کیا گزر رہا تھا۔ جب یہ سب شہادتیں ہو گئی تھی، وہ آخری وقت تھا جمعہ کا، جب امام زین العابدین خیمے میں آ گئے، کہا کہ مولا مجھے جانے کی اجازت ہے۔ ایک ہی بیٹے بچے تھے امام علی مقام کے، امام زین العابدین، بیمار تھے اور وہ کپڑے پہن کر کے جب اپنے بابا جان کے پاس آئے، 17 سال کی عمر کے، امام علی مقام سے کہا مجھے بابا اجازت دو، سارے بھائی ہمارے شہید ہو چکے، گھر پورا چلا گیا، آپ کی عزت و آبرو پر کوئی حرف آنے نہ پائے جب تک آپ کا بیٹا ہے۔ امام علی مقام نے ان کو پکڑ کر بٹھایا، کہا ان کو مسئلہ مجھ سے ہے، میرے مر جانے کے بعد وہ تمہارے سے کوئی مواخذہ نہیں کریں گے، لیکن اگر تم گئے شہید ہو گئے تو اس کے بعد وہ مجھے بھی ماریں گے، لیکن بیٹا امام زین العابدین سے امام علی مقام کہتے ہیں تمہارا رہنا اس لیے ضروری ہے کہ حسینی سادات کی نسل تم سے چلے گی، میرا خاندان تم سے چلنے والا ہے،
امام زین العابدین کو گھر میں روک دیا گیا اور امام حسین کے نکلنے کا وقت تھا۔ اللہ اکبر، کتاب میں جب بھی پڑھتا ہوں ان واقعات کو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، رونگٹے کانپنے لگتے ہیں۔ سیدہ زینب انہیں کپڑے پہنا رہی تھی، وہ تبرکات دے رہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ان کے پاس تھے۔ حیدر کرار کی تلوار ان کے پاس تھی، امیر حمزہ کے تبرکات، جعفر طیار کا پٹا، یہ سب امام حسین کو ان کی سگی بہن پہنا رہی تھی، اور یہ کہہ کر کے کہ کاش اگر میری ماں فاطمہ زہرا آج ہوتی تو یہ کام وہ کر رہی ہوتی۔ امام علی مقام کو ان کی بہن نے حوصلہ دیا اور کہا کہ فی امان اللہ، آپ اللہ کے راستے پر جا رہے ہیں، ہماری طرف سے کوئی فکر کی ضرورت نہیں، ہم عورتوں کی طرف سے آپ بے خوف رہیں۔ وہ عورتیں کیسا صبر لے کر تھی، کیسی استقامت۔ امام علی مقام آخری مرتبہ اس گھوڑے پر سوار تھے، لیکن تاریخ نگاروں نے یہ بھی بتایا کہ گھوڑا آگے بڑھتا نہیں تھا، جو امام علی مقام کا گھوڑا ہمیشہ سفر میں رہتا، گھوڑا میدان جنگ میں آگے بڑھ نہیں رہا تھا۔ تو آپ نے اتر کر کے دیکھا تو گھوڑے کی دونوں ٹانگوں کو بی بی سکینہ پکڑی ہوئی بیٹھی تھی، اور وہ یہ التجائیں کر رہی تھی کہ بابا کو مت لے جانا، اس لیے کہ جو گیا واپس نہیں آیا۔ امام علی مقام نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور کہا تیرا باپ یہاں پر ایک عظیم امتحان کے لیے اتارا گیا ہے، میری شہادت پر نوحہ مت کرنا، میری شہادت پر ماتھا مت پیٹنا، میری شہادت پر بال نہ نوچنا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور مصطفیٰ کی شریعت کی حفاظت کرنا۔ یہ آخری وصیت تھی اپنی بیٹی کو۔ اور جب گئے مولا امام حسین، آخری وقت بھی امام علی مقام نے ان کو موقع دیا، یزیدیوں کو کہا اب بھی جو کچھ ہو گیا ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، میرے گھر والے سب قتل ہو گئے، اب بھی تم کو موقع دیتا ہوں کہ میرے قتل سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، ورنہ قیامت میں کیا منہ لے کر کے آؤ گے میرے نانا کے پاس، کیا جواب دو گے؟ آخری خطبہ بھی امام علی مقام کا میدان کربلا میں گونجتا رہا، لیکن یزیدیوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ نہ اثر ہونے والی بات کب آتی ہے؟ جب کسی پر کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے تو یہ وہی مقام ہوتا ہے جب دل دنیا کی لالچ میں مردہ ہو چکا ہو۔ وہ آج بھی ہو سکتا ہے، اور کہا گیا ہے جب کسی کا دل مردہ ہوتا ہے لالچ میں، دنیا کی لالچ میں، اس کے لیے ماں سے زنا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھو، دل کے مردہ ہونے سے پہلے اپنے دلوں کا علاج کرو۔ دل جس کا مردہ ہوتا ہے اسے کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کون مر رہا ہے کون جی رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، وہ یزیدی جو وہاں کھڑے تھے وہ مردہ دل تھے، لالچ سوار تھی، دنیا کی ہوس سوار تھی۔ امام علی مقام کے دیے ہوئے خطبوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، ان کو خطبہ سننے کی ضرورت کیا تھی؟ صرف اتنا دیکھ لیتے چہرے امام حسین میں جلوہ رسول نظر آ رہا ہوتا۔ کیا ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ فاطمہ زہرا کا لاڈلا ہے؟ کیا انہیں نہیں معلوم تھا یہ حیدر کرار کا لخت جگر ہے؟ کیا انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ نے کہا ہے اپنی حدیث پاک میں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ یہ سب باتیں ان کو نہیں معلوم تھی؟ سب معلوم تھی، لیکن تف ہے، لعنت ہے دنیاوی ہوس اور حرص کا کہ جب یہ کسی کے دل پر سوار ہو جاتی ہے تو پھر تمام احساسات اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، دنیا دنیا دنیا۔ وہ نسبتوں کا احترام نہیں کرتا، اسے ماں باپ بیٹی استاد مرشد اولیاء انبیاء کچھ معنی نہیں رکھتے دل جب مردہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، دلوں کو مردہ ہونے سے بچا لینا، ہمیشہ دلوں کو مردہ ہونے سے بچا لینا۔
میں اس پر پھر گفتگو کروں گا انشاءاللہ. آج ذکر کی مجلس بھی ہے اور ہم اپنے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آئے. لیکن تذکرہ امام حسین کا اس لیے ضروری تھا کہ آج کی یہ رات مولا حسین کی کیسی رات رہی ہو. جب آپ آئے آخری خطبہ بھی دیا، ظالموں پر کچھ اثر نہ ہوا، لڑنے پر تل گئے. اور لوگ یہ تو بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ بھی سنا کہ امام علی مقام کے شہزادوں نے ان کتوں کی کیسی درگت بنائی تھی؟ ایک ایک شہزادے نے 100 پر حملہ کیا تھا. ایک ایک شہزادے نے 100 پر حملہ کیا ہے. اسی لیے تو وہ مقابلہ تنہا کر نہیں پاتے تھے. حضرت امام قاسم امام حسن کے بیٹے، ایک ہی جوان ایسا ہے جو میدان میں موجود ایک بہت بڑا پہلوان مقابل میں آیا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں اس بچے کے مقابل کا لائق نہیں ہوں، یہ بچہ میرے لائق نہیں ہے، میں تو اپنے بیٹے بھیجتا ہوں. اس کے 4 بیٹے تھے اس پہلوان. امام قاسم کو 19 سال کا جوان یہ کہہ رہا تھا یہ لڑکا ہے اور میں لڑکوں سے مقابلہ نہیں کرتا، میرا بیٹا کافی ہے. پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا امام قاسم کے مقابل میں. منٹ نہیں گزرے تھے کہ گاجر کی طرح کاٹ کے رکھ دیا. دوسرے بیٹے کو بھیجا، امام قاسم نے اس کی گردن اڑا دی. تیسرا آیا، تیسرا بھی مر گیا. چوتھا آیا، چوتھا بھی مر گیا. ایک حیدر کرار کا شہزادہ ہے، پہلوان کے 4 پہلوان بیٹوں کو منٹوں میں اڑا دیا. ارے ان کو پانی دیے ہوتے تو 22,000 کو ایک امام قاسم ہی ختم کر دیتا. لیکن وہ امتحان کی گھڑی تھی، امتحان کی گھڑی تھی. اور اس کے بعد وہ پہلوان پھر مقابل میں آیا کہ 4 میرے بچوں کو یہ گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ چکا ہے. اور آیا اور کہنے لگا تو جانتا ہے میرا مقام کیا ہے، میں کتنے لوگوں سے تنہا لڑ سکتا ہوں. بڑی بلند بانگ دعوے کرتے ہوئے وہ آیا. امام قاسم نے کہا سنا تو بہت ہے تیرے چرچے، تو بہت بڑا پہلوان ہے، لیکن میں دیکھ کر کے افسوس کر رہا ہوں کہ تجھے گھوڑے کی زین باندھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. گھوڑے کی جو رسی ہوتی ہے یہ باندھنا ایک فن ہوتا ہے فوجی کا، سپاہی کا. تجھے باندھنے کا طریقہ نہیں آتا اور اتنا بڑا پہلوان کہلاتا ہے. اس کے لیے شرمندگی کی بات تھی، آر کی بات تھی، بہت عیب کی بات تھی. وہ کہا میرے گھوڑے کی رسی صحیح باندھنے کا طریقہ مجھے نہیں آتا، تم سکھا رہے ہو. وہ گھوڑے کی ناتی دیکھنے کے لیے کیا جھکا تھا، امام قاسم نے ایک ہی وار میں اس کو ختم کر دیا. یہ منظر حیدر کرار کے بیٹوں کا تھا. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ صرف اور صرف شہداء کرام کی شہادت ہی نہیں، یہ بھی بتاؤ کہ مارا بھی کیسے. امام حسین کا جذبہ صرف یہ نہیں کہ کچھ آ جائے تو مر جاؤ، کٹ جاؤ. نہیں، امام علی مقام نے کہا ہے کہ مر جانا اور کٹ جانا یہ مقدر میں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوگا تو ہوگا، لیکن اس وقت کے آنے سے پہلے تک اپنے ضمیر کا سودا کر کے کسی سے ہاتھ ملانا یہ حسینی ایمان نہیں ہے. جب تک دم میں دم ہے مقابلہ کرو، ہاتھ تمہارا ہوگا، مار اللہ کی ہوگی. مقابلہ کرو. کبھی یہ مت سوچنا کہ میں تنہا کتوں میں گر گیا ہوں. کوشش تو کر کے دیکھو، ہوتا ہے میرے عزیزوں. بہت مقامات پر ہاتھ تمہارا ہوگا، مار اللہ کی ہوگی. اور امام حسین امام علی مقام جب میدان کربلا میں آخری وقت ان ظالم کتوں سے لڑ رہے تھے، ایک دو نہیں کتنوں کو ڈھیر کیا تھا. 3 دن کا پیاسا 56 سال کا رسول اللہ کا بیٹا، کتنوں کو وہ موت کے گھاٹ اتار رہے تھے. پھر اعلان ہو گیا کہ اگر ان کے مقابل میں اس طرح جاتے رہو گے تو یہ سب کٹتے رہ جائیں گے، شام تک شاید صفایا ہو جائے. گھیر لو ان کو، تیروں سے چھلنی کرو. پہلے ہر طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی. امام علی مقام کے پورے جسم میں جگہ جگہ تیر آ کر لگنے لگ گئے. بعض تاریخ نگاروں نے کہا ہے کہ 72 سے زیادہ تیر لگے ہوئے تھے. 72 تیر کس کو کہتے ہیں؟
اور آپ اتنے زیادہ تیر جب جسم پر لگے تو گھوڑے سے آپ اتر آئے. یہ وہی وقت تھا جمعہ کا وقت، عاشوراء کا 10ویں محرم الحرام. امام علی مقام جیسے ہی اترے سجدے میں گر گئے. سجدے میں جیسے ہی گرے ان ظالم کتوں نے سوچا اس سے بہتر موقع نہیں ہے. خولی اور شمر جیسے ان ظالموں نے امام علی مقام کی پیٹھ پر اپنا پاؤں رکھ کر کے آپ کے سر مبارک کو جسم سے الگ کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن میرے عزیزوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت عظمیٰ پر جتنا غم کرو وہ کم ہے، جتنا غم مناؤ وہ کم ہی ہے. ہم مانتے ہیں زندگی بھر اس دکھ کو ہم ساتھ لے کر جیتے ہیں، لیکن ساتھ میں ان کا یہ میسج بھی تو لے کر کے جاؤ. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف پٹی باندھ لینے سے حسینی ہو جائے گا. تم پٹی باندھ کر کے دکھا رہے ہو یا حسین لکھ کر کے؟ میرے عزیزوں، امام علی مقام پٹی باندھے تو نہیں تھے لیکن داڑھی ضرور رکھے ہوئے تھے. حسین کے نام کی پٹی تو چہرے پر آ گئی، حسین کے نام کی داڑھی کیوں نہیں آئی؟ وہ رسول اللہ کا شہزادہ جو اپنے اخلاق و کردار کے ساتھ میدان کربلا میں آیا تھا. سال بھر عیش کر رہے، ناچ رہے، گا رہے، سب کچھ کر رہے، اور محرم میں تمہیں غم حسین ہے. غم حسین کا حق وہ ادا کرتا ہے جسے پیغام حسین کی بھی یاد ہے. حسین کیوں شہید ہو گئے تھے؟ اس لیے کہ اسلام ہم تک پہنچ جائے، یہ ایمان کی دولت باقی رہے. یہ جو آج آپ رونقیں دیکھ رہے ہیں یہ مسجدوں کی، کیا یہ امام علی مقام کی قربانی کی برکت نہیں ہے؟ آج پوری دنیا میں میں مانتا ہوں اس اسلام کو آبیاری عطا کی ہے خون امام حسین. اسی لیے کہا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. امام علی مقام کا یہ پیغام یاد رکھو ہے نوجوانوں. تمہاری زندگی میں بہت سارے ایسے موقع آئیں گے، بہت سارے ایسے موقع آئیں گے، اور یزیدی فتنوں سے تمہیں دوچار ہونا پڑے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سر چھپا کر بھاگ جاؤ. مصلحتیں اپنی جگہ پر، حکمتیں اپنی جگہ پر، تدابیر اپنی جگہ پر، لیکن کسی پر اگر سوار ہو جائے کوئی چیز تو پھر ہٹنا بھی نہیں. حق کے ساتھ قائم رہنا یہ حسینی ایمان ہے. حق کے ساتھ قائم رہنا یہ حسینی ایمان ہے.